بڑا کرم جڑا رب دا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لا تعداد نعمتن جہان اچ رب دیاں، میں اکثر ممبر پاک تے عرض کردہ رہنا جڑی انسان تے رب دی بڑی نعمت جس دی قدر انسان پہلے 30-40 سال اچ نہیں ہوندی، وہ صحت ہے۔ صحت تندرستی یہ اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا دا کوئی بھی اعزاز ہے، دنیا دا کوئی بھی معاملہ ہے، وہ صحت نہ لے۔ حتیٰ کہ میں ممبر پاک تے پڑھ رہے ہیں اور تسی خشوع و خضوع نال سماعت فرما رہے ہو، تو اس بھی جس چیز دا مین رول ہے وہ صحت ہے۔ قدر اندازہ نہیں نہ ہو رہا، میں اور سمجھا دینا۔ بابا جی صحت رب دا ایک ایسا کرم ہے، انسان کو لگر لا تعداد دولت ہے اور صحت نہیں تو دولت کیسی نظر آ رہی ہے تو دنیا دا کوئی کم بھی ہے وہ صحت، عبادت بھی صحت نال۔ تا سیانے آدھے ہوندے جے 4 پیسے کول ہون تا کوشش کرو کوئی صحت والی زندگی وچ، کوئی جوانی والی زندگی وچ کعبے جا یا نجف جا۔ یا انسان خود اتنا لیٹ ہو جاندہ ہے حج واسطے کہ جوانی دے اوائل وچ انسان نو توفیق نہیں ہوندی، اور جدو موت سامنے ویکھی تو پھر بیت اللہ یا وسائل ہی اسے لئے مہیا ہوئے۔ جدو بڑھاپا آ گیا تو حج بھی زور دا کم میں، عبادت زور دا کم میں۔ صحت سب تو بڑا کرم ہے رب دا۔ پہلا جملہ ذہن چ رکھیا ہے کہ اللہ نے ساڈے تے کرم کیتا کہ غلامی محمد وال محمد عطا کیتی۔ لا تعداد رب دیا نعمتاں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اکھ کیسی نعمت، کتنا شکر ادا کیتا جاوے تو اس دا شکر ادا ہو سی۔ صحت بہت بڑی نعمت، شہنشاہ دا ممبر لگا ہویا ہی صحت خطبہ دیتا تو اڈے امام علیہ السلام نے، والی نجف نے ممبر تو بہ کے فرمایا یہ انسان کتنا عجیب ہے کہ دولت اکٹھی کرنے کے چکر میں صحت کو کھو دیتا ہے، پھر صحت کو واپس لانے کے چکر میں دولت کو کھو دیتا ہے۔ انجام یہ ہو جاتا ہے نہ صحت رہ جاتی ہے نہ دولت رہ جاتی ہے۔ اللہ تو نباد رکھے۔ اکھ کیسی نعمت جوانو، ایسی نعمت خدا دی کہ خالق لم یزل نے اس اکھ نو بصارت عطا کیتی، اس نور رکھیا۔ جتنی بھی دنیا دیا روشنیاں اور جتنے بھی کلر ان جوانوں، ان سارے دی قدر اس بنائی دی وجہ تو ہے۔ انسان کلر نو ویکھ کے، اچھے منظر نو ویکھ کے تو انسان خوش ہوندہ ہے، لیکن انسان اس اکھ دین والے دا شکر ادا کیوں نہیں کردا؟ ایک دن نے 1000 مرتبہ اے پلک انسان دی اکھ دے اتے بند ہوندی اور کھل دی، 1000 مرتبہ۔ اور اگر اسے ہاتھ دے اتے اگر میں کوئی 2-4 ہزار مرتبہ اس ہاتھ نو دوسرے ہاتھ دی پوچھتے اگر اس طرح میں کراں تو جوانوں زخمی ہو جائے گا، 500-600 دے بعد زخمی ہو جائے گا۔ لیکن 1000 مرتبہ پلک جھپک دیئے لیکن اکھ زخمی نہیں ہوندی۔ لا تعداد مرتبہ۔ اور جوانوں یاد رکھے تھے امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں فرمایا؟ مولا فرما رہے ہیں کہ انسان لائق تعجب ہے کہ یہ چربی سے دیکھتا ہے۔ خالق دی یہ تو بڑا وڈا احسان ہے غلامی محمد و اہل بیت محمد۔ اگر رب دے کرم دا میرے شیعہ سنی جوانوں یہی اندازہ کیتا جاوے کہ رب نے چربی چو ویکھن دی قوت عطا کیتی ہے۔ چربی
کٹھی ہوئی ہوئی ہے چربی ہے جس سے رب نے اکھ دی پتلی رکھ کے تے وچ نور کل خزانے دے رنگ اللہ اس سے رکھے، جس ایک ایک اکھ دے پیچھے کروڑاں وینا جوانوں موجود ہیں۔ اگر پورے جسم دیا وینا نو پھیلا دیتا جاوے، جوڑ دیتا جاوے تو 2.5 چکر دنیا دے بن دن۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب نے پلک دے اندر ایسا مادہ رکھ دیتا جوانوں جڑا اکھ دی بھی صفائی کردہ ہے، اور چربی دی زندگی تائیں ممکن ہو سکتی ہے جو اس نو نمک لایا جاوے، نمک لا کے زندہ رکھیا جاوے۔ یاد رکھیا جوانوں، اللہ نے آنسو پیدا کر دیتا، آنسو وچ نمک پیدا کر دیتا۔ کدی کدی حسین نو رو لیا کر انا ہو کے نہیں مرے گا۔ پردہ اکھ دا صاف ہو جاندہ ہے۔ حیدریہ لا تعداد نعمتاں، اگر اسے طرح کے نعمت دیتے اگر ڈسکس کر دے جاوی تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ اور جوانوں اس سے تصویر دا دوسرا رخ کیے، ذرا غور فرماؤ کہ ایو اکھ دی نعمت کیا اللہ نے اکھاں صرف انہاں نو عطا کیتیاں جڑے لا الہ الا اللہ پڑھ دن؟ اکھ تا رب اس 1.5 ارب دے قریب آبادی نو بھی دیتی ہے کہ جنہاں دا مذہب والا خانہ خالی ہے، جڑے دھماکے دے قائلن، بگ بینگ دے قائلن، دنیا دھماکے نال وجود چاہی، دھماکے نال ختم ہو جائے گی۔ اکھاں تا رب انہاں بھی دیتیاں جڑے رب نو ہی نہیں پہ مندے، اس نو آدھن رب دا خیر۔ کیا انسان زمینی چو صرف وہ پانی پی رہا ہے جڑا محمد الرسول اللہ پڑھدا ہے؟ جڑا بادشاہ تے ایمان نہیں رکھدا وہ بھی پی رہا ہے؟ کیا پتر صرف انہاں دے گھر جم دن جڑے علی ولی اللہ پڑھ دن؟ اولاد یہودیاں دے گھر بھی پیدا ہو رہی ہے، جنہاں دا مذہب کوئی نہیں انہاں دے گھر بھی پیدا ہو رہی ہے۔ یاد رکھا جوانو، اللہ دیا نعمتاں اگ، ہوا، پانی، مٹی، پوری انسانیت، پوری یہ دنیا دوتے اس پلینٹ دوتے رہنا اللہ ہر جاندار استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ نے جڑا انسان تے وڈا کرم کیتا ہے نا، اول ما خلق اللہ العقل، کہ اللہ کل تو پہلے عقل نو خلق کیتا، عقل دے میزان تے ہر شے نو پرکھدا آ۔ اکھ دا مقصد کیے، زبان دا مقصد کیے، ہاتھ دا کم کیے، نفس دا کم کیے، قدم دا کم کیے، سوچ ذہن دماغ دا کم کیے۔ اللہ نے ہوا کیوں بنائی، اللہ ستارے کیوں بنائے، اللہ پہاڑ کیوں بنایا، سورج چند اللہ نے کہکشاں کیوں بنائیے۔ یاد رکھا جوانو، عقل دے میزان ہوتے جدو انسان تولدا ہے تو پھر حق واضح ہو جاندہ ہے، پھر لا الہ الا اللہ بھی سمجھے چاہ جاندہ ہے، محمد الرسول اللہ بھی سمجھے چاہ جاندہ ہے، پھر علی ولی اللہ بھی سمجھے آ جاندہ ہے۔ جتنے جوان بیٹھے ہو تائید حق ادا کر دینا، کھاتا ہر کوئی رہا ہے مگر وہ ویکھ رہا ہے حلال کر کے کیڑا کھا رہا ہے، حرام کر کے کیڑا کھا رہا ہے۔ یا علی لا تعداد نعمتاں رب دیاں۔ دنیا میں کتنی آبادی ہو سی جوانوں کے جنہاں دے حصے وچ محبت محمد و اہل بیت محمد آئی، تو یہ چیز سن امتیاز عطا کر دیئے، سن دنیا نال وکھرا کر دیئے، اور محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دی غلامی نصیب ہوئی۔ یہ کتنے بڑے اعزاز دی بات ہے جوانوں۔ اللہ نے لا تعداد ارباں دے حساب نال 7.5 ارب دے قریب دنیا چ آبادی ہو گئی ہے۔ میں اکثر سوچدا رہنا بھئی ہر بندہ اپنے اپنے مقام تے رہ کے اپنے اپنے دین نو ویکھ رہا ہے۔ ساڈے تے رب کیڈا کرم کیتا کہ سن عالم اسلام دے دائرے وچ اللہ نے پیدا کیتا۔ پیدا کرن دے بعد اللہ نے سن اس گروہ وچ رکھیا جڑے محبان علی دی وجہ تو پہچانے جاندن۔ پھر اللہ نے سن اس چوکھٹ تے رکھیا کہ لوگاں نے دائرہ اسلام دے اندر، میں کسی تے ہٹ نہیں کردا، نہ میری ایسی تربیت ہے، میں اپنے جوانوں نو دس رہے ہاں کہ تسی غور کرو کہ اللہ نے کس جات رکھے تے ساڈی ذمہ داری کی ہے۔
کتنی بڑی عزت اور منزلت عطا کی تھی رب نے، تو اس دا نبھا کیویں کرنا ہے، اس دا عہد کیویں کرنا ہے۔ اللہ نے پھر والدین عطا کیتے، والدین دی وجہ تو محبت محمد و اہل بیت محمد ملی، اور عالم اسلام نو عرض کرنا چاہنا کہ محمد و اہل بیت محمد دی مودت کوئی اس وجہ تو واجب نہیں کہ حضور دے رشتہ دارن۔ مذہب شیعہ خیر البریہ اثناء عشریہ مطابق عقل، مطابق قرآن، مطابق حدیث، محمد و اہل بیت محمد دے پیچھے ٹورنا یہ صرف کوئی شیعہ دی ذمہ داری نہیں، یا صرف شیعہ دا حق نہیں، یہ پورے عالم اسلام دا حق ہے۔ محمد و اہل بیت محمد دے غم نال غم منانا تے انہاں دی خوشی وچ خوش ہونا، یہ صرف مسلمانہ چو صرف شیعہ دا حق نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام دے مسلمانہ دا حق ہے، چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی جڑی پاک آلے یہ رشتہ داری دی وجہ تو بلند نہیں۔ اہم بحث نال ہے جڑا جوانوں کی انہاں دی عزت اور فضیلت اس وجہ تو نہیں کہ سیدہ رسول اللہ دی بیٹی شرف ہے، مگر مذہب شیعہ خیر البریہ اسینن کو رشتہ داری دی وجہ تو لائق مودت نہیں مندے۔ یاد رکھنا جوانوں، ساڑھے مذہب دا اعتقاد ہے، اگر تو انہیں یاد ہوئے ساڑھے عقیدہ ہے کہ محمد و آل محمد آدم تو بعد نہیں، آدم تو پہلے نہیں۔ یاد رکھنا ہے تو اڈا عقیدہ ہے ساڑھا بنیادی، اے اللہ دیاں حجتاں، اے پاک، اے نور، اے بعد اچ نہیں۔ آدم علیہ السلام دی خلقت تو پہلے، اگر انہاں بعد تسلیم کرو تو پھر ان شامل بشر، اگر انہاں پہلے تسلیم کرو تو پھر ان ما فوق البشر، پھر ان سبب البشر، بشر دے بنن دا سبب، رشتیاں دا آغاز آدم علیہ السلام اور جناب حوا سلام اللہ علیہ تو ہویا دنیا دا پہلا رشتہ شوہر اور زوجہ دا رشتہ، دنیا دا آخری رشتہ بھی شوہر اور زوجہ دا رشتہ ہوئے گا قیامت تو 40 سال پہلے ایک روایت دے مطابق اللہ افزائش نسل دا سلسلہ بند کر دے سی، تاکہ جڑے بچے وہ جوان ہو جان، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہ جی میں بچہ حق دا پتہ نہیں لگیا۔ اللہ دی بارگاہ وچ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں، اتھے عدل ہوندہ جوانوں۔ آدم علیہ السلام تو اگر بعد اچ منو تو سی مسلمان، تو پھر شامل بشرن، پہلے منو تو پھر سبب البشرن، اور اسی دلیل کیا ہے کہ رشتے آدم علیہ السلام تو شروع ہوئے، حوا سلام اللہ علیہ تو شوہر اور بیوی دا رشتہ، پھر اولاد ہوئی بھائی بھائی دا رشتہ، پھر اللہ نے ایسے جوڑے بنائے سورہ یاسین جنہاں دے فرمائے کچھ کا تم شعور نہیں رکھتے، اللہ نے پھر انہاں دے عقد کیتے، پھر اگو اولادہ ہوئیاں، پھر بہن بھائی دا رشتہ، پھر شوہر زوجہ دا رشتہ، باپ بیٹی دا رشتہ، ماں بیٹے دا رشتہ، یہ سارے رشتے حضرت آدم علیہ السلام تو بعد شروع ہوئے۔ اور یاد رکھے جوانوں، آل محمد رشتیاں دی وجہ تو اہم نہیں، بلکہ رشتے انہاں دی وجہ تو اہم ہیں، رشتے انہاں دی وجہ تو اہم ہیں، رشتیاں دی ایتھے رشتے نہیں ویکھے جاندے، ایتھے رشتے ویچ ڈھیر قریب بھی ہون او مقام نہیں ملدا، تے جے اگر کسے دا عہدہ اور کسے دی نیت پسند آ جاوے تو بھامیں فارس سچ کیوں نہ ہوئے۔ رشتے داری بنی بعد چال محمد، رشتے تو پہلے بات انشاءاللہ بڑی متوجہ ہو کے سن رہے میرا مجمع، اور جدو نتیجہ دے سا انشاءاللہ ایک مکمل مجلس، ایک مکمل تاریخ جوان نال لے کے جا سین۔ آل محمد رشتیاں دی وجہ تو اسی علی علی نہیں کر دے، شہزادی کونین دے ایام شہادت شروع ہوئے تو اسی کو رشتہ فضیلت ہے، شرف سیدہ ہے، مگر رشتے بنے بعد آل محمد رشتیاں تو پہلے۔ دلیل کیا ہے؟ متفق علماء اس روایت ہے کہ اللہ نے آدم و حوا دا پیکر بنایا اور روح پھوکی، اور حضرت جبرائیل درمیان چاہ بیٹھے، آدم تیرا پڑھنے نکاح حوا نال،
حوا نو حق مہر دے دے. آدم علیہ السلام آکھیا بنیا ہونا کمائی ہے نہیں اجرت ملی نہیں حق مہرج کیا دے وہاں. حضرت جبرائیل آکھیا گھبرا نہیں 10 مرتبہ محمد والے محمد درود بھیج دے. سمجھ آ رہی جوانوں گفتگو دی؟ 10 مرتبہ محمد والے محمد درود بھیج دے. آباد رو میرے تیرا اور حوا دا نکاح میں جبرائیل پڑھدا اور گواہ اللہ آپ بن دے. معلوم ہویا درود نہیں آل محمد دے وجود دا ثبوت ہے. اگر ایہان نہیں تو کیوں آکھے نہ دیتے درود بھیج. یاد رکھے جوانو حق میرے حوا وچ پڑھی گئی سلوات پڑھی گئی 10 مرتبہ سی سلوات آ دیاں. کچھ مسلمان درود آ دیں درود بھی آکھ دیاں سلوات بھی آکھ دیاں. اسی تا 1400 سال دے بعد اتنے تھلے آگے کہ اسی اذان تو پہلے بھی سوچیا بھئی کسے آکھ دیتا اذان نال درود پڑھو گے تو اذان باطل ہو جائے گی. عجیب ماحول ہو جاندہ ہے. پہلے درود یا سلوات پڑھ کے تھوڑی دیر واسطے مولانا خاموش ہو جاندیں بھئی درود تے اذان تھوڑا فاصلہ آ جاوے درود اذان نال نہ شامل ہو جاوے. یاد رکھا ہے مذہب شیعہ خیر البریہ ثناء عشریہ او کردے جو محمد والے محمد حکم دے بن جو قرآن آکھے جس دی قرآن گواہی دے وے جس تے امام دی حجت دی مہر لگی ہوئی ہوئے. 10 مرتبہ حق میرے حوج پڑھی گئی سلوات. کوئی سوال نہ کرے کہ ممبر تے کھلون تاں سلوات. کوئی بچہ ممبر تے آ جاوے تاں سلوات. عالم دین ممبر تے آ جان تاں سلوات. اے زواری تے ہومن تاں سلوات. بیت اللہ کھلوتے ہون تاں سلوات. لنگر تقسیم ہو رہے ہوئے تاں سلوات. ماتمی حلقہ لگے ہوئے تاں سلوات. زمانہ یاد رکھ آدم علیہ السلام نے حق میرے حوج پڑھی ہے سلوات. او آدم اسی آدمی او باپ اسی بیٹے. سلوات پڑھنا شیعہ ہومن دی علامت نہیں ہے آدم دا حلالی بیٹا ہون دی علامت ہے. ایک بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد. رشتہ داری دی جوانوں اگر بات ہے تو رشتہ دار آقا علیہ السلام دے او بھی ان جتھے جتھے شہنشاہ پاک نے عقد کیتے او 9 ان او 11 ان یا 13 ان او بادشاہ دے رشتہ دار نانکے حضور دے رشتہ دار داد کے آقا علیہ السلام دے رشتہ دار. لیکن آل محمد نے کیوں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کیوں فرمایا؟ انہاں دی مودت رشتہ داری دی وجہ تو نہیں ہے او دے دی وجہ تو ہے. اگر رشتہ داری دی وجہ تو آقا علیہ السلام زیر کسار رشتہ اندہ تعارف کروین دے تو وقت ڈھیر سارے رشتے چادر ایٹھ باندے ان. شب جمعہ گزرے ہے یقیناً تو حدیث کتاب پڑھی ہو سی یا سنی ہو سی. پڑھنی چاہی دیئے سننی چاہی دیئے خیر و برکت ہوں دیئے. خیر دا سامان اکٹھا کیتی رکھیا کرو علی والو. جس نو بھی آقا علیہ السلام نے بہائے زیر کسا اس نو آقا علیہ السلام نے عہدے نال بہایا. چونکہ عہدے آلہ آ سکتا ہے رشتہ داری تو پھر سلمہ نال بھی آئی. جدو حسین پاک قریب آئے تو آکے یا رسول اللہ اجازت ہے میں زیر کسا آ جاواں. تو کی فرمائے نبیان دے سلطان فرمایا تم خیر پر ہو اہل بیت نہیں ہو. اہل بیت جنہاں دی مودت واجب کیتی گئی ہے جوانوں رشتہ داری دی وجہ تو نہیں. آقا علیہ السلام نے شہزادی دی عزت دسی. علی ابن ابی طالب دا فضائل دسیا. حسن حسین دی حسن بلایا تو صاحبہ حوزی. حسین بلایا تو شافع امتی. علی بلایا تو وسیع خلیفتی صاحب لوائی. شہزادی کونین بلائے تو فرمائے مہدن الرسالہ
اللہ اور اللہ دا حبیب رشتے نو ترجیح نہیں دیندے، اللہ اور اللہ دا حبیب عہدے نو ترجیح دیندے ہوں۔ دلیل قرآن چو پیش کرنا چاہنا، اللہ نے آدم و حوا دا پیکر بنا کے آدم دا سجدہ کروایا۔ کیا سجدہ اس وجہ تو وہی کہ شوہر حوا ہے یا والد حابیل ہے یا صاحب صحیفہ ہے، اول بشر ہے، جد الانبیاء ہے؟ نہیں، کیوں کروایا؟ قرآن فرما رہے انی جائل فی الارض خلیفہ۔ آدم دا سجدہ شوہر حوا ہون دی وجہ تو نہیں، آدم علیہ السلام دا سجدہ خلیفۃ اللہ ہون دی وجہ تو آئی۔ اللہ رشتے ترجیح نہیں دیتی، اللہ عہدے نو ترجیح دیتی ہے۔ دوسرا حوالہ بھی قرآن سورہ یوسف، عزیز مصر دے دربارے یعقوب علیہ السلام، زوجہ یعقوب اور یعقوب علیہ السلام دے 11 بیٹیاں یوسف نو سجدہ کیتا۔ کیا بھائی سمجھ کے کیتا؟ کیا بیٹا سمجھ کے کیتا؟ یاد رکھنا جوانو، آدم علیہ السلام دا سجدہ خلیفۃ اللہ ہون دی وجہ تو آئی، یوسف علیہ السلام دا سجدہ نبی اللہ ہون دی وجہ تو آئی۔ تو پھر انسان نو یاد رکھنا چاہیے اگر محمد بھی زہرا دی تعظیم کر دے ان تو دھی سمجھ کے نہ کر دے۔ حسنین کریمین نو مہر تے چایا، مہر رسالت تے بہایا، دھی دے بیٹے سمجھ کے نہیں چایا، حقدار سمجھ کے چایا۔ جماعت ہو رہی ہے، پوری جماعت حالت رکوع چے، چند سالاں دے امام حسن 4 سال دے قریب حیات طیبہ، دروازے چو بادشاہ ظاہر ہوئے، دروازے چو گزر دے پوری جماعت، آقا سرکار دو عالم محراب مسجد اچ موجود ہیں، حسن مجتبہ قریب آئے، جماعت رکوع اچ پہنچی، پیچھے صحابہ۔ حسن مجتبہ نے ہندی جماعت دے وچوں اپنا ننہ جیا ظاہری ہاتھ سامنے نانے دے زانوں تے رکھیا تے نانے دے قدمین دے درمیان آئے۔ میں تن کوشش کردہ تصویر وکھاواں جوانوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن امیر نو ویکھیا، ارادہ امام دا سمجھیا تو دوہاں قدمین نو کھولنا شروع کیتا رکوع دے اندر۔ سمجھو جوانوں کہ رشتہ داری آقا علیہ السلام نے خود ہی دسیا ہے کون ہیں۔ آقا علیہ السلام نے قدمین نو کھولیا تو حسن امیر نے نانے دے دوہاں زانواں دے درمیان، دونوں قدمین دے درمیان زانوں تے ہاتھ رکھ کے چکر بند دیتا۔ پوری جماعت ہو رہی ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یاد رکھا ہے جوانو، حسن جتنی دیر حسن امیر دا دل کیتا جماعت رکی رہی۔ حسن مجتبہ اور اس طرح دے لا تعداد واقع دو میں بھرا کٹھے بھی مہرتے بیٹھیں۔ اسی دا صرف امام حسن دا سنے یا امام حسین علیہ السلام دا، یہ جو دو مہرتے آ کے باندھن، حسن بھی بیٹھیں حسین بھی۔ حسن دا کعبے علمویں، حسین دا جماعت علیہ کون ان جوانوں، ان ہستیاں دی معرفت نہیں ہوئے گی تو زندگی دا راز نہیں کھلن لگا۔ راز کھل سی پھر اس جگ جیمن دا لطفہ سی، حق دی طرفداری، حق نال کھلو دیاں، حسین حسین کرن دا معراج نصیب ہو سی۔ جتنی دیر حسن امیر دا دل کیتا دوہاں قدمین دے درمیان چکر بندے رہے۔ جدو حسن امیر دی ارادہ منزل بنی، بادشاہ نانے دے نال مسلح تے بہ کے قیام ہویا، سجدے ہوئے، تشہد ہویا، نماز مکمل ہوئی۔ نماز دے بعد حسن نو چاہ کے رسول اللہ نے جھولی وچ بہایا تے پتر دا منہ چمیا تے کسے مجمع چوا کیا، یا رسول اللہ اے حسن جتنی دیر تو اڈے قدمین چو پھر دے رہے ہیں تو سر رکوع ختم کر کے قیام نہیں کیتا۔ رسول اللہ فرمایا کیا تمہیں خبر ہے کہ نماز کی ذات کو حسن کہتے ہیں؟ جب تک پہچان نہیں ہوئے گی حیدری، اللہ تو نبات رکھے۔ قرب جوانوں، اور سب تو پہلے آتی اللہ، اللہ دی اطاعت۔ اسی اگر سمجھیے ویکھو شفاعت دا معاملہ نہیں ہے، نجات دا معاملہ بچہ 2022 وچ اگر پیدا ہو رہا ہے تو تواڈے وارثاں نے نجات مدینے بہ کے لکھ چھوڑی۔ بہت دور دی اگر گل کراں، بہت پہلے دی بات کراں تو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے
انہوں نے ایک روایت بیان کی تھی ہے کہ کوئی شے نہیں کائنات تے، شے بھی نہیں، عرش دے پائے نال نور سیدہ نے عرش دے پائے نال چھوٹے چھوٹے نور دے ذرات ویکھے. نور سیدہ گویا ہویا الہی یہ کون نے نور دے ایسے بے بہا ذرات. شیخ صدوق علیہ رحمہ معتبر روایت معصوم تو نقل کر دیں. خالق دا واضح بطول اے تیرے محبن کوئی شے نہیں دنیا تے. تسی کدی کتاباں پڑھو جوانوں کہ مالکہ نے کتھے کتھے تواڈی شفاعت اور نجات دا ذمہ اٹھایا ہے. میں حیران ہو گیا. فضائل شیعہ دے اندر میں ایک جملہ پڑھیا ہے کہ رسول اللہ ایک دن تیز قدم، پہلی حدیث مکمل کر دے وہاں، بطول تیرے شیعہ تیرے محب، اور تیرے علی دے شیعہ، اور تیرے حسن اور حسین دے شیعہ. تو نور سیدہ چو آواز ہے الہی انہاں اجازت دے کہ میرا نام چاہ سگن. ایسی ہر وقت بی بی دا کرم ہے، شہزادی دا کرم ہے، جان دے. اور باقی بندے بڑیاں بڑیاں وڈے عہدے تے کرسیاں تے بڑے بڑیاں علمی ڈگریاں لوگاں کول، لیکن زبان سیدہ اپنا اسم سیدہ زبان تے نہیں آ سکتا. کدی سوچے ہے تساں یہ کیویں ہو رہی ہے جوانوں؟ نور سیدہ نے آکھا الہی انہاں اجازت دے انہاں میرے محبانوں کہ میرا نام چاہ سگن. یہ تے بڑا بھارا لفظ ہے جیڑا شیخ صدوق علیہ رحمہ نے لکھیا ہے، پڑھنا نہیں چاہتا چونکہ ادھے ہو سکتا کسی نے اس کی سمجھ نہ آوے. اس سے متبادل لفظ چھوڑ کے جا رہے ہیں. نور سیدہ چو آواز الہی اجازت دے، خالق دا آواز آیا بطول میں تیرے نام چان دی طہارت وڈیاں وڈیاں زبانچ بھی نہیں ویکھدا. اے تو گناہ گارن، اے تو گناہ کرسن، اے تو عیب کرسن. جی میں حدیث دے لفظ ان جی حدیث بیان کرنا چاہنا. شہزادی دا آواز ہے الہی نہ اجازت دے دے بھامے گناہ گار ہوننا اے میرا نا چاہ کے تین واسطہ دے سکدیں چونکہ انہاں دے دلچ محبت حسین موجود ہے. علی ابن ابی طالب فضائل شیعہ آخری حدیث لا تعداد حدیثہ میں توڑے تک پہنچائیں جوانوں، اور اس نے بار بار وقت ملے تو اس دا کوئی قدر جملہ سامنے ذہن چ رکھنا. رسول اللہ دی بارگاہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام شہزادی کونین حسنین کریمین رسول اللہ دے چہرے تے خوشی نمایاں. امیر المومنین نے عرض کیتا یا رسول اللہ ماشاءاللہ خوشی ہمیشہ نصیب رہے. یا رسول اللہ کوئی سن بھی دسو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی میرے کو ایک فرشتہ آیا ہے جیڑا پہلے کدی نہیں آیا، اور اس نے آ کے میں نے گل ایسی دسی ہے کہ میرے چہرے ہوتے خوشی نمایاں نظر آ رہی ہے. اس بعد اس درود و سلام آکھیا اللہ پہ آدھا ہے جس دل لے چلی دی محبت ہوئے گی میں اس تے جہنم حرام کر دیتی ہے. مالکہ نو ویکھنا کہ ساڑھے نال پیار دی کی منزل ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فوراً سر سجدے چ رکھیا. اے جدو انسان دنیا چھوڑے گا قبر حشر دی منزل آسی اور میزان لگ سی اور عمال دا پلڑا مومن دا بھاری ہو جاسی اور گناہ سارے قبر چی جھڑ جان گے. نورانی چہرہ لے کے محب محمد و اہل بیت محمد کی میں اٹھے گا. اے حدیث سنو جوانوں کی ہو رہا ہے. علی ابن ابی طالب سر سجدے چ رکھ کیا کہ یا رسول اللہ میں تن گواہ بنا کے آکھ رہے ہیں کہ میں اللہ دے اس حکم تے سجدہ شکر ادا کیتا ہے کہ اللہ میرے محب تے جہنم حرام کیتی ہے. میں بھی تو انتے اللہ نے گواہ بنا کے آکھ رہے ہیں کہ میں علی ابن ابی طالب اپنی زندگی دی ادھی عبادت اپنے محبان دے نام میں عمال لے چلے رہے ہیں. زندگی دی ادھی عبادت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی عبادت. جس علی ابن ابی طالب علیہ السلام نماز روزہ حج زکات خم جہاد جیڑا چھٹے درجے دی عبادت دے میدان کھلو کے صرف ایک ضرب مارے.
ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، جس دی چھٹے درجے دی عبادت دا ایک پل ثقلین دی بندگی تو افضل ہوئے، اس دی ایک پڑی ہوئی رکعت دا اجر کی ہو سی۔ ایویں نہیں دنیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا نا چتار دی ہوئی دنیا نو کنڈ کر کے جنگلاں پہاڑاں دریاواں سمندراں دے کناریاں اُتے جا کے ویکھو علی علی کرن آلیاں دیاں مزاراں تے قبراں تے بلدے ڈیوے ویکھو جوانو، اس وجہ تو نہیں ہیں کہ رشتہ داری دی وجہ تو اللہ انہاں نے عزت ہی ایسی عطا کی تھی ہے۔ چھٹے درجے دی عبادت دا ایک پل ثقلین دی بندگی تو جس دا افضل علی فرمایا میں اپنے زندگی دی ادھی عبادت اپنے محبان دے نام میں عمال جان دیو کہ کیسے عابد علی، چونکہ عبادت ساڑھا ٹارگٹ نہیں، چونکہ ساڑھی زندگی وچ دنیا پہلے سیٹنگ بنا چکی ہے، ان پھر عبادت دی جا نہیں رہ گئی۔ عبادت جتے کہ دائیں ٹائم مل گیا اوتھے محمد و اہل بیت محمد، پہلے خدا دی ذات پھر دنیا۔ خدا دی ذات ہے چگر اس خانے وچ کدائیں دنیا دی جا بندی ہے، اس مقام تک دنیا نو ہاتھ ملے سن جوانو اگر جا نہیں بندی، انہاں دی زندگی وچ پہلے رب دا دین ہے، پہلے رب دی اطاعت ہے پھر دنیا۔ ساڑھی زندگی اتے تا پوری دنیا حاوی ہو گئی تو دین دی تو جا ہی نہیں مل رہی۔ لا تعداد نمازاں قضا، لا تعداد روزے قضا، اور کوئی ٹینشن نہیں نماز روزے دے قضا ہون دی بھی واجبات دی بھی۔ گناہ جتھے فیشن ہو جاوے جوانوں، فیشن جتھے عادت بن جاوے، برائی جتھے سٹیٹس بن جاوے، اس ملک دے حالات ایسے نہیں ہونگے تو کیسے ہونگے؟ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دی اطاعت، انہاں دا اسوہ، انہاں دا رستہ، انہاں دا کردار، انہاں دے خطبات جب تک پڑھو گے نہیں، عمل نہیں کرو گے، کدی روشنی نصیب نہیں ہوئے گی۔ ہواج تیر نہیں مارے جاندے تھے بابا کر کے نس نہیں جائی دا، ایتھے حاضر ہونا پاؤندا ہے جوانوں۔ کون علی ابن ابی طالب ذرا آؤ، 63 سال دی زندگی اطاعت خدا گزار کے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ساری رات قیامت گزار کے تے سارا دن اللہ دی عبادت گزار کے تے سر تو پیرا تک زخم ہی زخم، پورا گوشت ہوئے ہوئے علی ابن ابی طالب دا، تلوارہ نال تیرہ نال قدم دی پیر دی تلی تک تیر لگے ہوئے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو، تے نکلیا کتھے؟ حالت نماز وچ، حالت سجدہ وچ۔ ایسے عابد علی جنہ زندگی دی ادھی عبادت تواڈے حصے ہی دیتی ہے، او علی ایک جس 63 سال دی عبادت کر کے جوانوں سورج والے پاسے منہ کیتا اور پھر آسمان والے پاسے منہ کر کے فرمایا میں تیری عبادت کسی لالچ وچ نہیں کردا۔ او علی ابن ابی، اسی تا 2 رکعت اول تے نصیب ہی نہیں ہوندی اکثریت نو، تے جے ہو جاوے تو ایک لمبی لسٹ دعا دی ہونی بھی چاہی دیئے، لیکن اپنا گھر بار ہر شے قربان کر کے جاؤ دی روٹی وہ بھی چوتھے پنجویں دن بعد کھا کے پانی پی کے روزہ رکھ کے پانی نال افطار کر کے پوری زندگی ہر میدان وچ لا الہ الا اللہ منوا کے علی ایسے عابدین جڑے عرش والے پاسے منہ کر کے دن میں تیری عبادت تیری جنت دے لالچ وچ نہیں کردا، نہ میں تیری عبادت تیری جہنم دے خوف تو کردا۔ ایتھوں اگے اساں سبق لینا ہے بھئی عبادت کرنی کیوں ہے؟ علی پہ دن میں تیری عبادت اس وجہ تو کردا چونکہ تو لائق عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ آباد رہو۔ سمجھ آئی جوانوں بات؟ عبادت دا مطلب نہیں ہے کہ رزق عام ہو گیا تو عبادت دی لوڑ نہیں ہے۔ اکھ، کن، زبان، سسٹم، دودھ پتر، دھی پتر، وہ کافرانو بھی دیندہ ہے، یہودیانو بھی دیندہ ہے، جڑے سنو نہیں مندے انہوں بھی دیندہ ہے، لیکن رب دے کرم دا نام ہے معرفت محمد وآل محمد۔ تو رب کرم عطا کرے تو شکر ادا کرنا چاہیے ہے۔ شہزادی کونین آکھیا بابا تسی گواہ ہو جاؤ علی پہ دن
کہ میں اپنی زندگی دی ادھی عبادت اپنے محبان دے نام اعمال وچ دے رہی ہاں. بابا تون گواہ بنایا علی ابن ابی طالب نے اور اللہ نو، میں علی نو اور تون اور اللہ نو گواہ بنا کے میں سیدہ وعدہ کر رہی ہاں کہ میں بطول بھی اپنی زندگی دی ادھی عبادت محبان دے نام اعمال وچ دے رہی ہاں. کون سیدہ؟ کہ جس شہزادی دے نام دی پڑھی ہوئی ایک تسبیح واجب نماز دے بعد پڑھی ہوئی ایک تسبیح چھٹے امام علیہ السلام نو 1000 رکعت تو افضل پیاری ہے. سچے امام دی پڑھی ہوئی 1000 رکعت جس دی تسبیح دا اے معراج ہے کہ انسان اگر تسبیح بطول واجب نماز تو بعد پڑھ لوے تو معصوم فرمیندے اگر بیٹھا ہے تو کھڑے ہون تو پہلے اللہ زندگی دے گناہ معاف فرما دے گا. کیسی شان ہے جوانوں انہاں دی، کیسی شان ہے. اسی طرح چلتے جاؤ آئمہ علیہ السلام انہاں بھر دیتا ہے ساڑھی زندگی نو خوشیاں نال. لا تعداد لوگن میں سے ذاتی طور تے جاندہ جوانو اہل سنت گھرانے چوی جاندہ اولاد بالکل نہیں ہو رہی. 3 شادیاں 4 شادیاں کی 3 اولاد نہیں ہوئی. زندگی گزر گئی اولاد نہیں ہوئی. لیکن جدو محمد والے محمد دا در کھٹکایا حق ہے جا نہیں بابا جی؟ لا تعداد ساڑھے لاہور دے کے اہل سنت دوستان او میں گل دس رہے ہیں انہاں دے گو ایک دوستان اہل سنت 50 سال شادی انہاں دن گزر گئے لیکن اللہ نے اولاد نہیں دیتی. تو ایک دن وہ ساڑھے اس دوست دے کول آ کے بیٹھے تو انہاں کیا کیا یار شیعہ کربلا جان دن تے اکثر سن دے انہاں دی مجلساں چ یہ جدوں بھی دعا منگ دن کربلا دے حوالے نال تو اولاد مل دی ہے تے حسین کیا پتر صرف شیعہ نو ہی دیندہ ہے؟ انہاں کیا حسین دا دار کھلا ہے ہوتے تا عیسائی ہوتے تو پتہ نہیں کون کون ہوتے ہندو ہوتے پوری جگ پہ منگدہ ہے حسین کو لوں. 50 سال دی شادی دے بعد وہ دو میں شوہر اور زوجہ سفر کر کے کربلا گئے اور کربلا جا کے جڑی انہاں گل کیتی ہے نا اس واسطے میں گل شروع کیتی ہے. انہاں روزہ حسین ابن علی تے انہاں کیا کیاسا سنے ہیں رسول دا پتر بڑا لجپال ہے. پوری دنیا دے طبیب ڈاکٹر اسی ویک بیٹھے ہاں اولاد دی حسرت ہے. اگر پتر نہیں نا اے ان مولا نال گل پہ کر دن اگر پتر نہیں دھی دے دیو اسی تاں بھی راضی ہاں پر اسا جانا اولاد لے کے وہ بندہ آدھا ہے بھی 1 سال دے بعد وہ بندہ میرے کو لایا تے ٹوکریاں مٹھائیاں دیاں چاہیوں ہویاں. اس آکھیا اگے میں منگن گیا ہم کربلا ہون حسین بن علی دا شکریہ ادا کرن جانا ہے. میں مولا نو آکھیا پتر نہیں تے دھی دے دیو. حسین میں پتر بھی عطا کیتا ہے تے دھی بھی عطا کیتا کرم نال اور ساریاں چیزاں عطا کر کے ہر جاتے زمانت چاہ کے رزق دی عزت دی اولاد دی صحت دی رزق بخت دی چاہ کے ساڑھے تو کی مطالبہ کیتا ہے محمد والے محمد اور بالخصوص ساڑھے امام علیہ السلام جی شہنشاہ دی فقہ تے اسی عمل پیرا اس امام علیہ السلام نے ایک کو ڈیمانڈ مولا فرمائے ساڑھے واسطے باعث عزت ہونا. کچھ بھی کرو جوانوں میں کسی ایک مسئلے تے نہیں آکھ رہا بابا جی صرف نماز دا بھی مسئلہ نہیں. ایک انسان پڑھدا نماز ہے تے کردہ برائی ہے پڑھدا نماز ہے یا کھاندہ سود ہے پڑھدا نماز ہے بولدہ جھوٹ ہے معاملات زندگی میں خود مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی دی نماز اور روزے تے بھی دھوکھا نہ کھا جانا. مولا فرمایا کچھ بندیاں دی عادت ہو جاندی ہے نماز اے مولا بات ویکھنا ہوئے بھئی نمازی ٹھیک ہے یا نہیں تو کی فرمایا اس دے معاملات چ ویکھو سچا ہے یا جھوٹا. نماز برائی تو دور کر دی ہے کہ انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے اور برائی تو بھی جان نہیں چھوٹ رہی تو نماز اجے آئی نہیں. اور ایسی نماز واسطے مولا فرما رہے ہیں کہ بدن دی تھکاوٹ ہے لا تعداد بحثن جوانوں اس دے اندر. لیکن میں تو اڈے واسطے جڑی آخر تے حدیث چنی ہے کہ امام علیہ السلام فرمائے ساڑھے واسطے باعث زینت بننا باعث ذلت نہ بننا. ہوں تواڈے کولے ٹارگٹ ہے کچھ بھی کرو مولا فرمائے جدو ساڈی بارگاہ وچ تواڈا تذکرہ ہوئے تو ساڈا سر فخر تو بلند ہوئے.
چھٹے امام علیہ السلام فرمایا بلند ہوئے جھکے نہیں. اور امام علیہ السلام سن کس معیار تے ویکھنا چاہندے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں 1000 دی آبادی دے اندر اگر کوئی بندہ پوچھے میں امانت رکھنی ہے تے تھے امین کون ہے؟ فرمائے ساڈے منن والے دا نام ہے. 1000 دی آبادی دے اندر اگر کوئی پوچھے جیڑا شیعہ دا اصل مقام ہے جوانوں نہ دنیا چھوڑنا جب تک کہ شیعت دے معیار نو نہ ویکھ لو جوانوں اور پکے سچے محب محمد و اہل بیت محمد ہون دا ثبوت نہ جب تک اس بارگاہ وچ دے دیو. امام علیہ السلام فرمائے کوئی پوچھے 1000 دی آبادی عابد شب زندہ دار کون ہے؟ ساری رات جا کے عبادت کرنا اللہ کون ہے؟ تو مولا فرمائے ساڈے محب دا نام آوے. اور یاد رکھائے جوانوں اے دنیا عارضی آج نہیں تے کل منا من مٹی دے ہیٹ. کچھ کیتا ہے تو رجت دا زمانہ نصیب ہو سی, کچھ نہیں کیتا تو پھر معاشر نو ملاقاتاں. ایک لمبی رات ایک لمبا سفر جس واسطے فرما کے نہج البلاغہ نہج الفصاحت صحیفہ سجادیہ صحیفہ رضویہ وچ جا کے پڑھو جو کلام خود معصوم علیہ السلام نے فرمائے کہ وہ کیسا سفر ہے اور سفر دی کیسی تیاری ہے یہ قرآن دسے گا یا وارثان قرآن دسن گے. لیکن پھر بھی ہر مقام تے انہاں سن سپورٹ کیتا جوانوں دنیا چ آن تک اور دنیا چ جان تک اور برزخ تک. آنسو ایک ایسی چیز ہے اس نو بڑا ہی سنبھال کے رکھنا. آنسو دی حفاظت کرنا ضروری نہیں ہے کہ کدھیں میرے وارے ہی آنسو آوے تو 100 بسم اللہ کرم ہے, لیکن اس آنسو دی حفاظت رکھنا کدھیں زندگی وچ ایک واری اگر آنسو آ گیا جوانوں ایک واری آنسو آ گیا رخسار تک آ گیا. 2 آنسو رب نو پسند ہیں. ایک وہ آنسو جڑا خوف خدا تو رخسار تے جاری ہویا ہوئے. کدو اسی روئے خوف خدا تو کدو سوچیا خوف خدا وستے, اور دوسرا آنسو جڑا مظلوم حسین دے غم میں نکلیا ہوئے. ایو وجہی محمد و اہل بیت محمد اگر دنیا من لوے ہا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس دروازے تے آئے تطہیر مہینے پڑھ دے رہے اس دروازے نو کدی آگ نہ لائی جاوے. ایو وجہ جوانوں کہ اللہ نے انہاں فضائل بڑے عطا کیتے لوگاں ستایا بڑے آل محمد نے. سوکھی زندگی نہیں ہوندی دین تے عمل کرن آلے دی زندگی. اور سنت پہلے قرآن سورہ واقعہ اطلاع دے دیتی گئی ہے سارے انہوں کہ آخری زمانے میں تھوڑے ہونگے فلاح یافتہ قلیل من الاخرین. فرمایا آخری زمانے قلیل ہونگے تھوڑے ہونگے تو بہترین وقت رب نو راضی کرن دا. اور جوان دی عبادت اتنی پسند ہے مالک نو کہ جدو جوان اللہ دی بارگاہ کھلو کہ اللہ اکبر دا نعرہ بلند کر دے مشرق تو مغرب تک جتنیاں چیزاں وہ ساری اس جوان تے درود بھیج دین سلامتی بھیج دین. صدقے ہو جاواں دنیا اس گھر نو پہچانیا نہیں. اور آقا علیہ السلام دے جان دے بعد ہی حالات ایسے ہو گئے کہ روندے ان علی ابن ابی طالب اور مسجد محراب وچ کھڑے ہو کے اپنی داڑھی نو اپنے ہاتھ نال نپدے ان اور تڑپ دے ان جی میں مچھلی تڑپ دیئے اور رو رو کے آدھے ان یا رسول اللہ تو آڈے بعد علی تے اوکھے دن آ گئے. آئے کر کے روما نہ لے ہو آؤ مصائب سناواں میسج جڑا میں دینا ہی میں دے لیا. فضائل انشاءاللہ پھر کسی مجلس سے حاضر ہو سا.